سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ الطلاق مرتان، طلاق رجی دو بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پھر اس کے بعد یا تو بھلائی اور دستور کے مطابق بسائیں اسے، یعنی خاتون کو، بیوی کو، یا پھر اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ اسے رخصت کر دے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ان کو جو کچھ مہر یعنی دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو، یہ الگ بات ہے کہ تم اس بات سے ڈرو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکو گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس کے بارے میں کہ عورت اس میں بدلے میں کچھ عورت اس کو دے دے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں بس تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے گزر جائے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم ہیں۔ قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ کے پہلے حصے کے متعلق ہے کہ طلاق دو مرتبہ ہے، اسی کو لے کے امت میں اختلاف ہے۔ یہ طلاق دو بار ہے، یعنی اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ دو طلاق دینے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خاتون کو طلاق دی جائے گی، جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا، طہر کی حالت ہو یعنی حیض کی حالت میں یا حمل کی حالت میں عورت نہ ہو تب اس کو طلاق دی جائے گی، پہلی شرط یہ ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس طہر میں شوہر نے بیوی سے تعلق بھی قائم نہ کیا ہو تب طلاق دی جائے گی، دوسری شرط۔ پھر اس کے بعد عورت کی عدت شروع ہو جائے گی، جو کہ 3 حیض 3 قروء یعنی کہ ہے، جو شوہر کے گھر میں ہی عورت گزارے گی بیوی جو ہے، اور رجوع کا حق رکھتے ہوئے، شوہر بھی حق رکھتا ہے رجوع کا، بیوی بھی اس کی طرف رجوع کرے اور شوہر منع نہ کرے تب بھی رجوع ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں۔ یہ تیسری شرط ہے کہ عورت طلاق رجی چونکہ ہے، پہلی طلاق ہے، تو اس کے بعد کی جو عدت ہے وہ شوہر کے گھر گزارے، اور اگر رجوع ہو جاتا ہے تو بہت بہتر ہے۔ پھر دوسری طلاق کا وقت آئے گا تو پھر اگر رجوع نہیں ہوا تو شوہر دوسری طلاق دے گا، اس میں بھی یہی دونوں شرطوں کو ملحوظ رکھا جائے گا، اور پھر طلاق دی جائے گی۔ پھر وہ عورت عدت گزارے گی شوہر ہی کے گھر میں، 3 قروء 3 حیض 3 ماہ، جس کو ہم اپنے لفظوں میں کیا دیتے ہیں۔ پھر اگر رجوع نہیں ہوتا تو شوہر اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دے احسان کے ساتھ، یا پھر اس کو دستور کے مطابق بسائے، اپنی بیوی بنا کے رکھے۔ پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد رجوع کا حق باقی رہتا ہے، اس لیے ان دونوں طلاقوں کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، یعنی ان میں رجوع کا حق باقی ہے۔ اور اگر تیسری طلاق دے دی جائے، یعنی 2 عدتیں بھی گزار لی شوہر کے گھر میں، 2 طلاقیں بھی ہو گئیں، پھر تیسری طلاق جب ہو جائے گی اس کے بعد بھی عورت عدت تو گزارے گی، لیکن پھر وہ والی عدت چونکہ طلاق رجعی نہیں ہے، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ طلاق بائن کے بعد عورت تینوں طلاقیں یعنی کہ ہو گئی ہیں اور رجوع کا حق ختم ہو چکا ہے، تو عورت اب عدت شوہر کے گھر میں نہیں گزارے گی بلکہ وہ اپنے کسی محرم کے ہاں ٹھہرے گی، شوہر باپ مکہ یا کہیں بھی ایسی جگہ وہ رکے گی۔ اور حکم ہے کہ اس کو احسان کے ساتھ رخصت کریں، یعنی جب عورت کو طلاق دیں، تیسری طلاق دینے کے بعد اس کو کچھ تحفے تحائف دے کے رخصت کریں۔ طلاق کے دینے کا طریقہ پتہ چلا، اور دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب تیسری طلاق ہو تو اس کو کوئی تحفے دے کے بھیجیں۔ شریعت دیکھیں کتنے اچھے انداز سے رخصت کر رہی ہے کسی کو، اور ہمارے ہاں کیا رائج ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تحفے دے کے آپ رخصت کریں، یہ شریعت کا حکم ہے تاکہ اس کے دل پہ جو طلاق کا اثر ہے نا وہ کچھ مدمل ہو جائے، کم ہو جائے، اور اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ ہمارے ہاں تو الٹے 8-10 الزامات لگا کے اس کو رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ تحفے دے کے بھیجو تاکہ اس کے اوپر کوئی برا اثر نہ پڑے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ احسان کے ساتھ رخصت کیا ہے تم نے۔ اور چوتھی بات کا خیال یہ رکھنا ہے، حق مہر سے کچھ بھی واپس نہیں لینا،
چاہے تم نے اس کو کتنا ہی مال کیوں نہ دیا ہوا ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ لگتا ہے کہ بعد میں لڑائی جھگڑے فسادات کی طرف خاندان جا سکتے ہیں حق مہر کو لے کے، کیونکہ بہت زیادہ دیا ہوا ہے سونے کی صورت میں، گھر کی صورت میں، یا کسی پلاٹ وغیرہ کی صورت میں، تو پھر عورت جو ہے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس میں سے کچھ واپس کر سکتی ہے اگر وہ چاہے تو، اس لیے کہ اللہ کی حدود جو ہے وہ پامال نہ ہوں، اللہ کی حدوں کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے فرمایا ان سے تجاوز نہ کرو، جو کہ تجاوز کرے گا وہی ظالم ہے۔ یہاں تک تو ہمیں شرعی حکم سمجھ میں آ گیا الحمدللہ۔ لیکن ہمارے ہاں جو رواج پکڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ عورت کو ایک ہی وقت میں طلاق طلاق طلاق، ایک 3 گولیاں مار کے ختم کر دیا جاتا ہے رشتے کو، تو یہ غیر شرعی ہے۔ اس کو ہم طلاق بدعت کہتے ہیں، بدعی طلاق، یعنی یہ بدعت ہے، دین اس کی حکم نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو شریعت ہمیں سکھاتی ہے تم نے طلاق اس طریقے سے دینی جو ہم پہلے ذکر کر چکے۔ لیکن اب ہمارے ہاں یہ جو طلاق دی جاتی ہے، طلاق تو ہو جاتی ہے، اب یہاں پہ آ کے امت کا اختلاف ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں، ایک طبقہ فکر کا ماننا یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دی گئی 3 یا 100 یا 1000 طلاقیں ایک ہی ہوں گی، کیونکہ ایک طلاق کا وقت ہوا ہے، پہلی طلاق کا وقت ہوا ہے نا، تو پہلی طلاق کا وقت ہے اس لیے ایک ہی طلاق واقع ہوگی، چاہے کوئی 1000 دفعہ کہے، 100 دفعہ کہے، 3 طلاقیں تو 3 ہیں جو شریعت نے رکھی، باقی ساری لغو ہیں، لغو پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، چاہے وہ قسم ہی کیوں نہ ہو، تو لغویات میں شریعت نے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہی نہیں ہے، لغویات کو چھوڑ کے باقی 3 طلاقیں جو ہیں ان کو مانا جائے گا، لیکن جو ایک طبقہ فکر ہے وہ اس کو ایک ہی طلاق مانتا ہے، اور قرآن پاک کی اسی آیت کے پہلے حصے کو لیتے ہوئے دلیل کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں طلاق مرتان، کہ اللہ نے فرمایا طلاق 2 بار دیں گے، طلاق رجعی، تو پہلی طلاق ہوئی ہے نا ابھی تو، یعنی پہلی طلاق کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد ایک اور طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ پہلی بار آپ نے طلاق دے دی ہے اور پھر 1 مہینہ مدت گزری پھر آپ دوسری دے دیتے ہیں، پھر 1 مہینہ عدت گزری پھر تیسری دے دیتے ہیں، تو اس کو بھی طلاق ہی مانا جاتا ہے، یعنی کچھ وقت گزرنے کے بعد یا اس مجلس کے اختتام کے بعد دوسری طلاق دے دی، تو یا پھر 1-2 دن ٹھہر کے دوسری طلاق تیسری طلاق دے دی، اس طرح اگر طلاقیں دی ہیں تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی تینوں ہی، اگرچہ سنت کے مطابق نہیں ہوئی ہیں، لیکن اگر ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دی ہیں تو اس کو طبقہ فکر کے نزدیک ایک ہی طلاق مانا جائے گا، اور ایک دوسرے طبقہ فکر کا ماننا یہ ہے کہ طلاق 3 دے دی ہیں ایک ہی وقت میں تو وہ واقع ہو جائیں گی۔ اب رجوع کی صورت میں وہ یہ کہتے ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہے، 3 ایک ساتھ دے دی ہیں تو ایک ہی واقع ہوئی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن جو دوسرا طبقہ فکر ہے ہمارے ہاں، ان کا ماننا ہے تینوں طلاقیں واقع ہو گئی، اب رجوع کا حق ختم ہو چکا، اب اگلی آیات میں جو حکم اللہ نے نازل کیا اس کو کہ وہ کسی اور مرد سے طلاق نکاح کرے گی، اور وہ 1 رات یا کچھ وقت کے بعد اس کو طلاق دے دے گا، اور پھر وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر کی طرف اس سے نکاح کر کے نئی نکاح طلاق کے حق کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس کو عام لفظوں میں ہمارے ہاں حلالہ کرنا کہا جاتا ہے، ایک حلالہ شرعی ہے، ایک حلالہ غیر شرعی ہے، اس پہ تفصیل سے ہم اگلی آیات میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ شرعی مختصر سی بات یہاں ہم یہ کر سکتے ہیں، حلالہ شرعی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی اپنے خاوند سے اور اس نے عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا، گھر بسانے کی نیت سے، طلاق دینے کی نیت سے نہیں، رہنے کی نیت سے، بسانے کی نیت سے، لیکن پھر بن نہ پڑی اور وہاں سے طلاق ہوگی تو وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف دوبارہ رجوع کر سکتی ہے، یعنی اس سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم عام لفظوں میں شرعی حلالہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے حلال ہو گئی عورت، یا وہ خاوند دوسرا جس سے نکاح کیا تھا وہ فوت ہو جائے یا طلاق، تو اس صورت میں وہ نکاح کر سکتی ہے اپنے پہلے شوہر سے، لیکن اگر اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ پہلے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور وہ کسی مرد سے نکاح کر رہی ہے اس نیت سے کہ یہ اسے طلاق دے دے گا تاکہ وہ پہلے شوہر پہ حلال ہو جائے، تو اس کو حلالہ غیر شرعی کہا جاتا ہے، اور ایسا حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت فرمائی، تو ایسی نیت سے نکاح کرنا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، نبی پاک نے ان پہ لعنت فرمائی ہے اور ان کو کرائے کے ساٹھ سے تشبیہ دی ہے جو حلالہ کرتا ہے۔
اور چونکہ اس میں عورت کی تذلیل ہے اور شریعت نے اس کو، عورت کو کس بات کی سزا ہے بھائی؟ سزا تو مرد کو ہونی چاہیے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح راہ کی طرف رہنمائی فرمائے، آمین۔ شریعت میں یہ ہے کہ جس عمل پہ لعنت کر دی جائے وہ حرام ہے، اس کو حرام تسلیم کیا جاتا ہے، حرام امور میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ طلاق کی نیت سے نکاح کرنا نکاح نہیں ہوتا، واللہ عالم بالصواب۔